فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي خلق الأشياء من العدم فأخرجهم من ظلمات الوهم وهو إلهنا وإله آباؤنا الأولين فهو الذي خلقنا وفسوانا فألهمنا من التقوى والفجور وأخرجنا من الظلمات والضلالة ببعث الأنبياء واصطفاء الأوصياء. فصلى الله على جميع ملائكة الله المقربين والأنبيائه والمرسلين لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأورعهم حسبا ونصبا مولانا أبي القاسم محمد وصلى الله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید دنیا کے عظیم ترین اور سب سے افضل واقعے اور حادثے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہی خدا ہے کہ جس نے امیوں کے درمیان سے رسول بھیجا کہ انہیں تلاوت کلام پاک اور ان کی تزکیہ اور انہیں تعلیم حکمت دیتا ہے. یاد رکھیے گا، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ ائمہ طاہرین نے بعثت کو یعنی نبوت کو مجردات میں معنوی امور میں سب سے افضل تجلی قرار دیا ہے. سب سے افضل اعظم تجلن، سب سے اعظم تجلی ہے جو پروردگار عالم نے بعنوان بعثت و نبوت ہمارے درمیان کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی عظیم کوارث، حادثے، واقعے اس عالم میں رونما ہوئے ہیں، ان تمام واقعات میں سب سے عظیم واقعہ بعثت رسول گرامی اسلام ہے. آپ کہیں گے صاحب سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ غدیر ہے. غدیر پھول ہے شجر نبوت کا. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اہل بیت کی؟ آیت تطہیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے کہ ان کے اوپر آیت تطہیر نازل کی ہے. خدا کے بعد اگر کوئی ایسی موجود ہے کہ جس میں غلطی کا، اشتباہ کا، کمی کا شائبہ بھی سوچنا حرام ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. لیکن یہ فضیلت کیا ہے؟ ایک شاخ ہے شجر نبوت کا. جنگ خیبر، خندق، احد، جنت، کوثر، سرسبیر، شفاعت، تمام چیزیں، جو کچھ بھی جسے آپ فضیلت کہتے ہیں، تمام فضیلتوں سے سب سے عظیم واقعہ اور حادثہ جو تاریخ بشریت میں رخ پایا ہے وہ کون سا ہے؟ بعثت پیغمبر گرامی اسلام. میں آپ کو ایک سادہ انداز میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ رسالت کیوں مہم ہے. ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. اگر اس شہر میں ایک آمار نکالا جائے، ایک ریشو نکالا جائے کہ اس شہر میں چونٹیاں کتنی ہیں اور انسان کتنے، اس شہر میں، خالی اس شہر کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں کھربوں بلینوں چونٹیاں ہوں گی نہیں ہوں گی. ایک ایک کالونی میں 50-50 لاکھ، ایک کروڑ چونٹیاں جیتی ہیں. مخلوق ہیں اور بڑی پیچیدہ مخلوق ہیں. ہمارے لیے چونٹی ہیں. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کام خدا کا، چھوٹے سے چھوٹا کام حکمت پروردگار سے خالی نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، خدا کو شرم نہیں آتی ہے کہ مثال دے، بعوضۃ فما فوقہا. ہمارے لوگ جب کوئی کمپنی بناتے ہیں تو سب سے بڑی پروڈکٹ کو مثال کے طور پر رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے فلاں موبائل بنایا، فلاں گاڑی بنائی، خدا نخواستہ فلاں اسلحہ بنایا. خدا کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں سب سے حقیر پروڈکٹ تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ایک مکھی، ایک مچھڑ، بعوضۃ فما فوقہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خلاقیت میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ ایک مچھڑ کے ذہن اور فکر اور اس کے حالات پہ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے عظیم سسٹم سے پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے. بھئی ہم میں سے اگر کسی کا خون کسی کے خون سے جا ملے اور اگر کوئی دمی و خونی بیماری ہو تو وہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے. آج تک آپ نے سنا کہ مچھر کو ایڈس ہوا ہو؟ خدا نخواستہ آج تک آپ نے سنا کہ مچھر کو ہیپاٹائٹس بی ہوا ہو؟
کبھی آپ نے سنا کہ مچھر کو جو ہے ملیریا ہوا؟ کیوں؟ خون تو بھی پیتا ہے۔ اب دیکھ کتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے اس چھوٹے سے جانور کے اندر رکھا ہے کہ یہ اتنا عظیم ہے کہ ہم نے جو یہ ہیلی کاپٹر بنائے ہیں یا چوپرز بنائے ہیں، یہ سب اسی مچھر کو دیکھ کے ہم نے بنایا ہے۔ اور ایک چوپر جو ہے 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 15,000 بار حرکت کرتا ہے، لیکن مچھر 1 سیکنڈ کے اندر 37,000 بار پر مارتا ہے 1 منٹ کے اندر۔ 1 گھنٹہ اگر ہمارا جہاز اڑ جائے تو اس کو پیٹرول چاہیے، نہ اس کی بیٹری ختم ہوتی ہے، نہ اس کی چارجنگ ختم ہوتی ہے، نہ اسے ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا، میں اپنی خلاقیت کا اگر نمونہ پیش کروں گا، سمپل پیش کروں گا، تو میں اچھا کا تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، جو سب سے افضل ہے اسے تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اسے سمجھنے کے لیے جبرائیل جیسا مغز ہینگ کر جاتا ہے، جبرائیل جیسی عظمت ہینگ ہو جاتی ہے۔ یا رب ومن تحت الکسا، سمجھیے، صلوات پڑھیے محمد وعلی ہینگ ہی تو ہونا ہے۔ وہ جبرائیل جس کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، دریاؤں کا علم، پرندوں کا علم، خوراک کا علم، سانسوں کا علم، دلوں کا علم، دھڑکنوں کا علم، ذرات کا علم، ہواؤں کا علم، بہاروں کا علم، خزاؤں کا علم، قطروں کا علم، پھلوں میں آنے والے مٹھاس کا علم، رنگتوں کا علم، انبیاء کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کا علم، پتلیوں کے جھپکنے کا علم، کھلنے کا علم، بند ہونے کا علم ہے۔ جبرائیل کے علم کی کوئی حد ہے؟ کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت جبرائیل آپ کو علم کتنا ہے؟ فرمایا جتنے بھی قطرات آسمان سے زمین پہ آتے ہیں ان پہ ہر فرشتہ ہوتا ہے، ہر فرشتے کی دعا، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل کا علم ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے قطرہ کہاں گرا ہے، اس قطرے سے کیا پیدا ہوا ہے، اس پیدا ہونے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ جبرائیل آپ کے علم کا کیا انداز ہے؟ فرمایا لوح محفوظ پر دیکھ کر تمام انبیاء کی تاریخ جان جاتا ہوں، اولیاء کو جان جاتا ہوں، سب کچھ جان جاتا ہوں، لیکن جبرائیل جیسا شاہکار عالم ابھی یہ چادر کے نیچے گئے ہینگ ہو گئے۔ یا رب ومن تحت، جبرائیل سوال کیوں کر رہے ہو؟ بیوی بھی جواب ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب تک ہم الگ الگ تھے تم نے سمجھا یہ کون ہے یہ کون ہے، لیکن جب نور مکمل ہو گیا تو جبرائیل بھی سمجھ نہیں سکتے۔ یا رب ومن تحت الکسا، اور اللہ نے جو جواب دیا وہ بھی جواب نہیں دیا۔ ہم فاطمہ، تو سب کے سب فاطمہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ ایام فاطمیہ نہیں ہے، میں دو چار باتیں آپ سے کرتا۔ فاطمہ کے معنی جو احادیث میں آئے ہیں، فاطمہ اے مفتوم الخلق عن المعرفتها باجمعین، فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت خلق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت کوئی نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے۔ سر اللہ الذی اخذ اللہ، وہ راز ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت زہرا کو زہرا کیوں کہتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے 3 بار اپنی اصلی حالت میں نظر آتی تھی، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اذان فجر کے وقت، اذان ظہر و مغرب کے عصر کے بعد، اور مغرب و عشاء کے وقت، اور اس وقت جب آپ محراب میں کھڑی ہوتی تو آپ کے وجود سے نور ساطر ہوتا تھا، زمین سے نور اٹھتا تھا، آسمان پہ جاتا تھا۔ تو آپ کی چمک اور آپ کی روشنائی اور آپ کے نور کو دیکھ کر آپ کا لقب زہرا رکھا گیا ہے۔ فاطمہ زہرا کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، وقت نہیں وہ عرض کرتا کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو مگر تم نے فاطمہ کو پہچانا ہے کہ ان کے بچوں کو پہچانو گے؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
جبرائیل کے سوال کا جواب نہ دینا ہوا، اس لیے کہ فرشتے کی کیپیسٹی کے باہر تم وہی ہو کہ لو دنوت المنۃ لا ترکت، اگر ایک انگول آگے بڑھ گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جہاں سے فرشتے کی معرفت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اہل بیت کی معرفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ تو چونٹی کتنی ہوگی؟ کئی خرب۔ پورے شہر کی آبادی 10 15 20 ہزار 50 ہزار 1 لاکھ 10 لاکھ۔ اچھا اب اگر ان چونٹیوں کے اوپر دوسرے پرندوں کو جوڑ لیا جائے، اب ہمارا ریشو کیا ہوگا؟ ہم مائنس میں چلے جائیں گے نہیں چلے جائیں گے؟ مائنس میں چلے جائیں گے چلے جائیں گے؟ اب اگر پورے امارات کے جانوروں کو حساب کر لیا جائے تو ہم 0 to 0 مائنس میں ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اب اگر تمام انسانوں کی آبادی 7 ارب ہے، 7 ارب کے مقابلے میں چیٹیاں، پرندے، حشرات الارض، چرندے، درندے، درخت، ایک سے ایک قیمتی پتھر، پانی، ہوا، پھول، اگر ان سب کو جوڑا جائے تو ہماری حیثیت کیا ہو جائے گی؟ مائنس میں ہو جائے۔ اچھا اگر ان کے ساتھ فرشتے جوڑ جائیں، نہیں دیکھیے اگر ان کے ساتھ فرشتے جوڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں فرشتے کتنی تعداد ہے؟ ان اللہ یخلق ما یشاء، خدا جانتا ہے کتنے فرشتے پیدا کرتا ہے۔ اتنا سمجھیے کہ جب ایک مومن وضو کرتا ہے تو اس کے قطروں سے فرشتے خلق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ فرشتوں کی تعداد کے لئے کہ جتنے بھی بارش کے قطرے زمین پہ آتے ہیں ہر قطرے کے اوپر ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اندازہ لگا سکتا ہے بارش کے قطرے کتنے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر، کوئی ایسا محاسب نہیں بنا ہے کہ بارش کے قطروں کا حساب لگا سکے۔ تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے۔ اچھا یہ تو مادی فرشتے ہیں، زمین کے فرشتے ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو کروبین ہیں، کچھ حملۃ العرش ہیں، آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا 21ویں صدی میں آسمان اٹھا رہے، کیا آسمان کو پکڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، پروردگار عالم آواز دیتا ہے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے تو کسی انرجی کے بوتے پہ ٹکا ہوا ہے، کسی طاقت کے بوتے پہ ٹکا ہوا ہے، اس کو روکنے والے یہ فرشتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کو حساب کیا جائے تو پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے، تو مادی ہو گیا۔ عالم ملکوت کے فرشتے، عالم جبروت کے فرشتے، عالم لاہوت کے فرشتے، عالم رکوع کے فرشتے، عالم سجود کے فرشتے، عالم تسبیح کے فرشتے، عالم تحلیل کے فرشتے، جنت کے فرشتے، سلسبیل کے فرشتے، کوثر کے فرشتے، حضیرہ قدس کے فرشتے، اگر ان کو جوڑا نہ جائے تو ہماری حیثیت کیا ہو جائے گی؟ یعنی اگر تمام موجودات کو رکھا جائے ایک طرف اور انسانوں کو ایک طرف تو ہم مائنس میں چلے جائیں گے۔ کتنے مائنس میں چلے جائیں گے یہ میرا دماغ نہیں بتا سکتا۔ میری طرف متوجہ ہے یا نہیں؟ اب ہم مائنس میں تھے، مثال کے طور پر کہیں پہ 1 ارب آدمی جمع ہو، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، کہیں پہ 1 ارب 10 خرب آدمی جمع ہو اور اس میں لاکھوں ہر کیٹیگری کا آدمی موجود ہو، اچانک اعلان ہو کہ بھائی، میں یہاں تو کسی کا نام جانتا نہیں رہتا، میں اپنا نام لے لوں گا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مثلا اعلان کیا جائے کہ آغا تہرانی کہاں ہے؟ اب 1 خرب آدمی کے اندر میں آغا تہرانی اسٹیج پہ تشریف لے آئے تو آغا تہرانی کا حال کیا ہوگا؟ کہیں گے 1 کروڑ خرب انسانوں کے مقابلے میں مجھے بلایا جا رہا ہے، میری کتنی اہمیت ہے، میری کتنی حیثیت ہے۔ عزیزوں اب اندازہ لگاؤ، تمام موجودات کو خدا نے چھوڑ دیا، فرشتوں کو مخاطب نہیں کیا، کروبین کو مخاطب نہیں کیا،
جبرائیل پہ وحی نازل نہیں کی، میکائیل پہ نازل نہیں کی، اسرافیل پہ نازل نہیں کی، سورج پہ نہیں کی، چاند پہ نہیں کی، کہکشانوں پہ نہیں کی، دریاؤں پہ نہیں کی، ہواؤں پہ نہیں کی، پھولوں پہ نہیں کی، زندگیوں پہ نہیں کی، حیاتوں پہ نہیں کی، خوشبوؤں پہ نہیں کی۔ دنیا کے سارے گلوبلز کو چھوڑ دیا، انسیکٹس کو چھوڑ دیا، موجودات کو چھوڑ دیا، دریاؤں کو چھوڑ دیا، سب کو اللہ نے توجہ نہیں کی۔ ان تمام مخلوقات کے درمیان صرف خدا اگر بات کرنا چاہتا ہے اور کسی کو بات کرنے کا لائق سمجھتا ہے تو وہ انسان ہے۔ آواز دیتا یا ایوہ الانسان۔ عزیزو، خدا کا مخاطب کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی نظر میں دنیا و مافیہ کی کیا ویلیو ہے؟ آپ جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا خداوند عالم کی نظر میں پوری کائنات کی ویلیو چیونٹی کے منہ میں وہ گھاس کا وہ تنکا یا بھوس کا وہ تسکا جو ہے اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کن سے پیدا کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا اشیاء ہو جاتی ہیں۔ اب اگر خدا توجہ دے کہ وضو ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، کھانے کا طریقہ یہ ہے، سونے کا طریقہ یہ ہے، اٹھنے کے بعد کیسے جیو، والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو، تو عزیزو بوجھ نہیں لگنا چاہیے، بوجھ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہر دم شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے تمام مخلوقات کو ٹھکرا کر انسان کو اپنایا ہے۔ یہ بیست انسان کی افضلیت کی دلیل ہے، مشکلات کی دلیل نہیں ہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس جب 15 سال کے ہو گئے، ہمارے یہاں کیا ہے، ہر سال برڈے منایا جاتا ہے، مردہ لوگ مردے بچے کا برڈے مناتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شاگرد نے کہا سرکار آج میرے بچے کا برڈے ہے، تو فرمایا روزی رفت روزی کے میعاد مارگس، کہ ایک دن گیا اور جو آ رہا ہے وہ موت کی دعوت دے رہا ہے، کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ میں نے کہا سرکار کیا کروں؟ فرمایا جو دن گیا ہے اس کے لیے استغفار کر، ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہو، جو آنے والا ہے اس کے لیے پروردگار سے طلب کر کہ پالنے والے یہ دن خراب ہو گیا وہ خراب نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو جب 15 سال کے ہوئے، یہ ہمارے ہاں کلچر ہونا چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، فرہنگ ہونا چاہیے، ہمارا تمدن ہونا چاہیے کہ جب 15 سال کے ہوئے تو انہوں نے دعوت دی پورے گاؤں، جن سے ان کا ٹچ تھا، تو انہوں نے کہا بھئی آج تو کوئی شادی نہیں ہے، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آج میں 15 سال کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا 15 سال کا ہونا کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا آج میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ جب تک انسان 14 سال کا ہوتا ہے تب تک یہ آیت اس کو شامل نہیں ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بچوں سے مخاطب نہیں ہے خدا، اس لیے کہ ان کے بدن کے اوپر تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ جیسے انسان 15 سال کا ہو گیا تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین جاہدوا الکفار والمنافقین، یا ایھا الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین للہ علی الناس حج البیت من استطاع الی ربہ سبیلا۔ یہ جو یا ایھا الذین ہے، اللہ نے نام نہیں لیا اس لیے کہ نام بہت ہیں، پہلے سارے لوگ مخاطب ہو۔ تو سب سے عظیم واقعہ و حادثہ جو عالم میں رونما ہوا وہ کائے کا حادثہ ہے؟ بعثت کا ہے، نبوت کا ہے۔ اگر نبوت نہ ہوتی تو انسان بدترین موجود بن کے رہ جاتا، لیکن آج اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ نبوت کی دین ہے۔
یہ نبیوں نے انسان کو پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، کپڑا پہننا سکھایا، تہذیب سکھایا، ادب سکھایا، سماج بنایا، معاشرہ بنایا۔ نبیوں نے ڈاکٹری دی، طب دیا، دواؤں کے خواص بتائے، نقصانات بتائے۔ اب بہت سی چیزیں جسے حلال و حرام کی لسٹ میں بتایا، اس لیے کہ ہماری اپروچ اتنی نہیں ہے کہ ہم اشیاء کے نقصانات کو پہچان سکیں، اشیاء کے فوائد کو پہچان سکیں۔ خدا نے کہا آنکھ بند کر کے مجھے مانتے جاؤ گے، کل جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تحقیق کر کے بتاؤ گے جو حرام ہوتا ہے وہ نسل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، فکر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ تو واجب و حرام کی لفظیں بدلی ہیں، وَإِلَّا اگر فوائد بیان کرنے لگتا تو لوگ فائدوں کے لیے اطاعت کرتے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ فرمایا اطاعت میری کرو، فائدے و نقصان تمہارے قدموں میں نثار کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ تو میں ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے کہ بعثت کی حقیقت، نبوت کی حقیقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جلدی ان باتوں کو، چونکہ بات بہت ہے اور وقت اپنے پاس کم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نمبر 104 میں امیر المومنین حضور سرور کائنات کی بعثت کے سلسلے میں عرض کرتے فرماتے ہیں حتی بعث اللہ محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاغذ قلم لے کے آیا کریں، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو محفوظ کرو لکھنے کے ذریعے سے، اس لیے کہ علم ٹھہرتا نہیں ہے، لہذا لکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت دے اور جانے کے بعد بھی آپ کے بچوں کو فائدے دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ فرماتے ہیں کہ حتی بعث اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے پرآشوب ماحول میں پیغمبر کو بھیجا کہ جن پہ درود و سلام ہو، شہیداً و بشیراً و نذیرا، آپ کو شہید بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ شہید کے معنی یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کام دنیا میں انجام دے رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحیح ہے، غلط ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، لیکن جب ایک نبی حی و حاضر موجود ہوتا ہے، جب آپ سے کہتا ہے یہ کام کرو، تو اب اس کے نقصان و فائدے کی ذمہ داری آپ پہ نہیں جاتی ہے۔ شہید کے معنی ہوتے ہیں حاضر کے۔ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ دیکھیں ایسے سکوت والا نہیں، پتہ تو چلے سن رہے ہو نہیں سن رہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ شہید کے معنی ہوتے حاضر کے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر شے کے اوپر وہ شہید ہے۔ شہید کہتے ہیں گواہ، اردو میں کہتے ہیں گواہ کے۔ کیوں گواہ کے؟ اس لیے کہ جب حادثے اور واقعے کو آپ دیکھو گے نہیں تو آپ گواہی کیسے دو گے؟ نبی کو اللہ نے شہید بنا کے بھیجا ہے، یعنی گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے تمام اعمال اور ہماری زندگی کے متعلق سارے معاملات کے اوپر ہمارے نبی موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ ہمیں شک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، کہ مولا حضور کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں فرق کیا ہے؟ آپ کے اور حضور کے زمانے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا حضور کے زمانے میں استبان الحق الشمس الظاہر،
حضور کے زمانے میں حق ایسے روشن تھا جیسے چمکتا ہوا سورج، لہذا ہمیں تلوار چلانے میں، ظالموں کے خلاف لڑنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو باقی ساری دنیا ناراض ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اب ان کے جانے کے بعد ڈاؤٹ باقی ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی حق کدھر ہے، فلانے حق ہے یا ڈھکا۔ البتہ نبی فرما گئے تھے العلی حق، بعد میں فرمایا علی ما الحق والحق ما العلی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے معاملے ہی ختم کر دیا، فرمایا اللہم ادر الحق حیث مدار، علی کو حق کے پیچھے مت دوڑا بلکہ حق کو علی کے پیچھے پیچھے دوڑا، جدھر علی ہے ادھر حق ہے، نہیں ہے کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ آپ کی زندگی میں کوئی کام پیش آ رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جب اللہ کا ولی کھڑا ہو، نبی کھڑے ہوں، تو آپ کو پریشانی کی ضرورت ہے کہ غلط ہوگا تو بتائیں گے، غیر فائدہ مند ہوگا تو بتائیں گے۔ شہید یعنی در واقع یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو آپ کے درمیان رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے تمام امور کو صحیح انداز میں آگے بڑھا سکے۔ شہید بنا کے بھیجا، اس کے بعد بشیر بنا کے بھیجا۔ دنیا میں ہر آنے والا انسان کسی حادثے کی خبر دیتا ہے، فلاں آدمی خدا نخواستہ لٹ گیا، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا، خبر ہزاروں ہیں۔ بھئی خبر دینے سے انسانیت کا بھلا نہیں ہوتا ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ خبر ہے تو کلیان نہ تھی، خبر کے پیچھے کلیان نہیں ہوتا۔ فلاں جگہ زلزلہ آ گیا تو آیا تو فائدہ کیا ہے؟ نبی خبر دینے والا نہیں ہوتا، نبی بشیر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، فرمایا اللہم ارحمہا، تیری ماں اس دنیا سے گھبرا مت، اللہ نے اسے جنت میں جگہ دے دی۔ مصیبت کو خوشی میں بدل دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ امتحان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بے گناہ ہیں ان کو ثواب ملے گا، جو گنہگار ہیں اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو عذاب ملے گا۔ کوئی بھی ایسی خبر نہیں تھی جس خبر کے پیچھے خوبیاں نہ ہو، اچھائیاں نہ ہو۔ نبی خالی خبر دینے والا نہیں ہے بلکہ نبی بشارت دینے والا ہے۔ بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر کہتے ہیں بنا ہے بشر سے، بشر کے معنی ہوتا ہے کھال کے۔ جب کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کوئی اچھا موسم ہوتا ہے تو انسان کی کھال کے اوپر سرخی آ جاتی ہے، اور جب کوئی پریشان کن بات آتی ہے تو انسان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے۔ تو اسی سے کہا گیا بشیر و نذیر۔ لہذا بشیر اسے کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے فائدے کی خبریں دے اور انہیں خوشیوں کی خبر دے۔ کون ایسا انسان ہے جو مرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، انہوں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یردوکم الی مولاکم الحق، گھبراؤ نہیں، جس نے پیدا کیا ہے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، تمہیں مٹیوں میں نہیں ملنا ہے۔ اسے کہتے ہیں بشیر، کہ انسانوں کو بربادی سے بچانے والے کا نام بشیر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ علی علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ نبوت کے فوائد بتا رہے ہیں۔ نبی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہے۔ 12 بیٹیوں کو، کل میں نے آپ کو بتایا، 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا تھر تھر کانپ رہا ہے، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ میں نے 12 جانوں کو مارا ہے۔ اب ایک میں آپ سے پوچھتا، خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، قاضی سے پوچھیے اب کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، تم کو سزا ہوگی۔ جج سے پوچھیے اب کیا ہوگا؟ کیا کہتا ہے؟ ہونا کیا، اب تو سزا ہوگی۔ دوسروں میں نبی میں ہی فرق ہے۔ نبی کیا کہتا ہے؟ کوئی گھبراؤ نہیں، توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کام تو تیرا برا ہے لیکن چونکہ جاہل تھا لہذا میں تیری سفارش خدا کی بارگاہ میں کروں گا۔ ایسا کر 12 غلاموں کو آزاد کر دے،
استغفار کر، خداوند عالم تیری مغفرت کرے گا۔ اسے کہتے ہیں نبی جو ناممکنات میں، نا امیدیوں میں امید کا چراغ بن جائے، اسے نبی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد واؤد۔ وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا نذیر اسے کہتے ہیں کہ جو برائیوں سے ڈرائے۔ کس کو کیا پڑھیے؟ بطور مثال میں آپ کو کہ ہزاروں سفر انسان سفر کرتا ہے، سفر میں طرح طرح کی پریشانیاں پیش آنے والی ہے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے، مثال طور پر آپ ایئرپورٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے کہتا ہے دیکھیے آپ کا جہاز چھوٹنے نہ پائے۔ اعلان آخری بار اعلان کیا، جو بیٹھ جائیں، جو نہیں بیٹھتے ہیں ان سے کسی کو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا۔ کوئی پریشانی پیش آنے والی ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے دیکھو گھبرا کے مت جاؤ۔ نذیر اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کی ماں باپ سے زیادہ آپ کی فکر میں ہو۔ گھر سے نکل رہے ہو، صدقے کے بغیر مت نکلنا۔ کوئی کام کرنے جا رہے ہو، اللہ کا نام لیے بغیر مت کرنا۔ آپ کو کیا پڑھی ہے؟ فرمایا مجھے افسوس تو یہی ہے تم مجھے سمجھتے نہیں ہو۔ میں تمہارے ہر کام میں ہمدردی جتاتا ہوں کہ تم کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں تباہی میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لہذا آپ دیکھیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، بیٹھ کے کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، پڑوسی کو دے کے کھاؤ، جو بچ جائے اسے پھینکو نہیں، اسراف نہ کرو۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں انسان جو آپ کے ولادت سے لے کر دفن تک آپ کے بارے میں فکر کرتا ہو؟ میری بات آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا کہ جو آپ کے ہر لمحے کے بارے میں سوچتا ہے کہ آپ شادی کیجئے گا تو شادی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی سے رابطہ بنائیے تو رابطے کا طریقہ کیا ہے؟ دشمنی کیجئے تو دشمنی کی حد کیا ہے؟ محبت کیجئے تو محبت کی حد کیا ہے؟ اپنے مال میں کسی کو دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟ مال کو بانٹنا ہے تو کتنا بانٹنا ہے؟ کہاں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے گھر گئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے گھر سے واپس آئے تو کیا کرنا ہے؟ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ حیوانوں کے حقوق کیا ہے؟ بیوی کے حقوق کیا ہے؟ بچوں کے حقوق کیا ہے؟ سماج کے حقوق کیا ہے؟ سوئے تو سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اٹھے تو اٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی فکر کرے۔ سب آپ سے کمانا چاہتے ہیں۔ نبی وہ ہے کہ جو آپ کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھیے، قاعدے سے پڑھیے۔ مجھے لگتا ہے اگر عورتوں کو اجازت ہوتی تو آپ سے اچھی پڑھتے۔ قاعدے سے پڑھیے صلوات۔ خیر البریت طفلا، ایسا آئیڈیل آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ہر لحاظ سے وہ کمپلیٹ ہے۔ خیر البریت طفلا، جس کا بچپنا بے داغ ہے۔ وانجبها کہلا، جس کا بڑھاپا بے داغ ہے۔ اطہر المطہرین شیمتا، وجود کے اعتبار سے اس سے پاک دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وَأَجْوَةُ الْمُسْتَطْرِفِينَ دِيمَةً، اور آنے جانے والوں کے لیے اس سے زیادہ سخی و باکمال کوئی نہیں ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں دو تین باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ وقت تمام ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خطبہ نمبر 26 میں فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا نذیرا للعالمین۔ کاش میری بات میرے جوان بچے سمجھ جاتے۔ عالمین کا غم و غصہ کھانے والا، نذیرا للعالمین۔ آپ دیکھیں پیدا ہوئے کہاں؟ مکے میں۔ فکر کہاں کی کر رہے ہیں؟ فلاں عرب ہے، فلاں عجم ہے، فلاں زمیندار ہے، فلاں کالا ہے، فلاں گورا ہے۔ انسانوں کو طبقاتی نظام میں بانٹے ہوئے ہیں۔
جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے انہوں نے تباہی کیا. آپ دیکھیں یہ طبقاتی نظام یہ پورے ایشیا کا ایک نظام تھا. جاپانیوں نے سامورائی بنا رکھا ہے، چینیوں نے جو ہے مثلاً اولاد خدا اور حاکم بنا رکھا ہے، امپراتور بنا رکھا ہے، اور کورینز میں کیم بنا رکھے ہیں. ہندوستان میں جو ہے طبقاتی نظام، وہ کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ برہمن ہے، وہ عالم ہے. وہ کہ جو حاکم طبقہ ہے وہ حاکم ہے، چھتری ہے. وہ طبقہ کہ جو تجارت کرنے والا ہے وہ ویش ہے. چوتھا طبقہ جو ہے وہ غریب ہے، کسانی کرنے والا ہے، کھیتی کرنے والا ہے. اور ان کو چاہے فارسی میں، چاہے عربی میں، چاہے ہندی میں شودر کہتے ہیں، فارسی میں ناپاک کہتے ہیں، عربی میں نجس کہتے ہیں. آدم کی اولاد کی نجس ہوتی ہے. عزیزوں یہ حق نہیں تھا کسی کو کہ مقدس کتابوں کو پڑھ سکے. یعنی ایران کی سرزمین میں ہخامنشیوں کے زمانے میں کوئی ایک کسان جو ہے اویستا کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا. اگر سن لیا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ تیرے نجس کان میں مقدس کتاب کیسے پہنچ گئی. رومنوں کے ہاں جو خرافات کے خدا بنائے گئے تھے، ان خداؤں کے اپولو، پیلاڈیس، فیلاڈلفیا، افیناس، یہ سارے خدا تھے. جتنے بے غیرت تھے سب خدا تھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جائیے ان میوزیموں میں تصویریں دیکھیں کہ ایک کے بدن پہ لباس نہیں ہے. خیر تو یہ خدا تھے. ان معبدوں تک آنے کی اجازت نہیں تھی. کیا کہتے تھے؟ آتے تھے علماء سے کہتے تھے کہ تم ہمارے لیے پرے کرو، ہمارے لیے عبادت کرو. غریب محنت کر کے مزدوری کر کے وہ پیسے دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ قمچیوں سے ان کا پیسہ اٹھاتے تھے، ہاتھ لگانا نہیں چاہتے تھے. اور ایشیا میں تو اور خطرناک، ہندوستان میں، ہندوستان چونکہ یہ پوری تاریخ ہے بر صغیر کی اور مڈل ایسٹ تک یہ پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی غریب انسان، کوئی شودر، کوئی نجس آنے کے بعد اگر وہ مندر سے گزر رہا ہے تو اس کو عبادت خانوں میں، یعنی خدا کو بھی بانٹ دیا گیا کہ یہ لوگ ڈائریکٹ خدا سے بات، آپ متوجہ ہیں میری طرف، یہ لوگ ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کر سکتے تھے. اب اگر اتفاق سے کوئی عالم، کوئی پنڈت یا کوئی عبادت گزار، کوئی ایک لفظ اس کا کان میں پہنچ گیا اس غریب کے، کہتے ہیں اس کا پراشچت، اس کا توبہ یہ ہے کہ اس کے کان میں تانبا پگھلا کے ڈالو. یہ ہے انسانیت کی وضع نبی کے آنے سے پہلے. اب دیکھو پیغمبر کا احسان دیکھو. خدا سے ملنا ہے، جاؤ اس بڑوں سے. یہودی جو آسمانی کتاب کے مالک تھے وہ عوام سے کہتے تھے کہ بھئی دیکھو اگر تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو سنیچر کو آنا، پیسے لے کے آنا، تحفے لے کے آنا، ہم تمہارا نام خدا کو دے دیں گے. یعنی وہاں بھی آفس رشوت بنا رکھی ہے کم بخت. عیسائیوں کا تو معاملے ہی چوپٹ کر دیا انہوں نے. جو دشمن تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہو گیا. پولس مقدس خود یہودی تھا، مارنے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اس نے ایک نیا مذہب بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس کے بعد کیا کیا مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، وقت نہیں میرے پاس کہ میں ساری باتیں بیان کروں. تو دنیا میں خدا سے بھی بات نہیں ہو سکتی تھی. اور اگر اتفاق سے، اچھا اونچ نیچ کا حال یہ کہ دنیا میں جتنے بیچارے غریب تھے، خصوصاً یہ سیاہ پوست کالے لوگ، ان کو اٹھا کے لایا جاتا تھا. میرے پاس میں نے ایک مقالہ لکھا تھا بردگی اور غلامی کے اوپر، تو میرے حساب سے کم سے کم 19ویں صدی میں 4 کروڑ سیاہ لوگ خالی غلامی کے چکر میں مارے گئے. تقریباً 1 کروڑ غلام تھے. ان کو پکڑنے کے لیے الگ الگ شہروں میں لوگ جاتے تھے، گھر میں سو رہے ہوتے تھے، ان کو اٹھا لاتے تھے.
اب ان کے اگر 4 بچے ہیں تو باپ چلا گیا تو بھوکوں مر گئے بچے. ایسے ایسے یہ دنیا کو میں نام نہیں لوں گا، دنیا کے ملکوں کو آباد کیا ہے اور ان بیچاروں کو آج بھی جینے کا حق نہیں ہے. اب آئیے کس مذہب نے، کس ریلیجس نے انسان کو انسان سمجھا؟ حضور سرور کائنات حج آخر میں منبر پر تشریف لے گئے، فرمایا لا فرق بین عجمی ولا عربی ولا ابیض ولا اسود. اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے کالے میں، گورے میں، عربی میں، عجمی میں. اور اگر کسی کو فضیلت دینی ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں وہی سب سے اچھا ہے، وہی سب سے عزت دار ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. عرب کے سارے بولنے والوں کو فرش پہ بٹھایا. کالا حبشی جسے شین بولنی نہیں آتی تھی اس کو گلدستہ اذان پہ لے گئے. لوگوں نے کہا یہ شین نہیں بول پاتا، یہ سین بولتا ہے، اشہد اللہ کے بجائے اشہد اللہ کہتا ہے. فرماتے ہیں سین البلال شین، اللہ کی نظر میں بلال کی سین تمہاری شین سے افضل ہے، اس لیے کہ تم حلق سے تلفظ کرتے ہو، یہ دل سے تلفظ کرتا ہے. انسان کو ارزش دی. آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج میری زبان سے الصلاۃ معراج المومن. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نماز مومن کی معراج ہے، مومن کا طیارہ ہے، مومن کا ویمان ہے، مومن کی فلائٹ ہے. کیسے؟ میں نے آپ سے کہا نا دنیا میں خدا سے بات کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کتنا آسان کر دیا. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ سے اجازت لینی پڑے گی، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مصلی کی ضرورت ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ ادھر خدا ہے. اسی لیے واجب نمازوں میں قبلہ ضروری ہے، مستحب میں نہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں، نماز کا انداز تو دیکھیے. خدا تک پہنچنے کے لیے ہزاروں واسطے کی ضرورت ہے، لیکن پیغمبر ایک ایسا ذریعہ لے آئے کہ بس وضو کر لو، لباس پاک کر لو، پانی پاک ہو، لباس پاک ہو، ذہن پاک ہو، وضو کرو کہ اللہ اکبر. کھانا حرام، پینا حرام، سولنا حرام، بولنا حرام. انسانوں سے کٹ کے خدا سے جڑ گئے. اب جب تم خدا سے بات کر رہے ہو تو کہہ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس خدا کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ذکر بولنے کے بعد رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اے میرے خدا، بادشاہ کی اوقات کیا ہے، راجاؤں کی اوقات کیا ہے، نوابوں کی اوقات کیا ہے، زمینداروں کی اوقات کیا ہے، اربابوں کی اوقات کیا ہے. ہر ارباب کو ٹھوکر مار کے میں رکوع میں آ کے بتا رہا ہوں رب تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے. خدا کہتا ہے سر اٹھا، سمع اللہ لمن حمدہ. گھبرا مت، ساری دنیا کے مالکین تیری بات جب سنتے ہیں، جب ان کا موڈ ہوتا ہے، میں وہ ہوں کہ ادھر تو نے پکارا ادھر میں نے سن لیا. ساری دنیا کے مالکوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے، تملک کرنے کے لیے تجھے وقت درکار ہے، زمانہ درکار ہے، حالات درکار ہے. میرے پاس آنے کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ زمانہ ہے، نہ حالات ہے. بس تو رکوع میں آ جا اور آنے کے بعد آواز دے سبحان ربی الاعلیٰ، تو میں خود آواز دوں گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اے میرے بندے، سب سوتے ہیں
نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کب کون مجھے کہاں سے پکارے اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل. اب نے دیکھا کہ کتنا آسان طریقہ ہے انسان دنیا کی کثافتوں اور آلائشوں سے نکل کے کہاں پہنچ جائے. اور عزیزوں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں مٹی میں کھیل رہے ہیں. میرے استاد آیت اللہ علیہ العظمہ شیخ محمد تقی بہجت کا ایک جملہ ہے, آپ تک نقل کر دو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. نماز کیوں معراج مومن ہے؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں مٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ اچھا مجھے اگر آپ اس دنیا میں مٹی کے علاوہ کچھ اور دکھا دیں تو مجھے کبھی آپ ممبر پہ نہیں دیکھیے گا. کھاتے کیا ہو آپ؟ بولیے. ہاں کھاتے کیا ہیں آپ؟ ہاں بولیے, میں سننا چاہتا ہوں. کیا کھاتے ہیں آپ؟ روٹی کہاں سے آتی ہے؟ سڑنے کے بعد مٹی ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ پیتے کیا ہو آپ؟ ہاں پانی کہاں سے آتا ہے؟ پہنتے کیا ہو؟ کپڑا. کپڑا کہاں سے آتا ہے؟ یا سوتی ہوگا تو بہرحال کپاس سے بنتا ہے, روئی سے بنتا ہے, یا ٹیریکاٹ ہوگا, پلاسٹک ہوگا, پولی ایسٹر ہوگا. کہاں سے آتا ہے؟ تیل سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. سوتے کہاں ہو؟ یا تخت پہ سوتے ہو, یا اسٹیل پہ سوتے ہو, یا لوہے پہ سوتے ہو. کہاں سے آتا ہے؟ چلتے کس چیز پہ ہو؟ ہاں میں بولتے رہیے. چلتے کس چیز پہ ہو؟ جس کو بیاہ کے لاتے ہو وہ کیا ہے؟ شرمائیے نہیں. جس کو بیاہ کے لاتے ہو وہ کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, اس کے بعد باقی انسانوں کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. جو بات جس کو بیٹا بیٹا کہتے ہو وہ کیا ہے؟ ہاں بولیے, ہے کہ نہیں مٹی؟ آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, پھول لیتے ہو, کیا ہے؟ مٹی ہے. آپ نے اپنے گھر میں بہترین فرش بچھایا, کیا ہے؟ مٹی ہے. آپ نے اپنے گھر میں ڈیکوریشن کیا, کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی سے باہر نکل سکتے ہو؟ اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. مٹی سے باہر نہیں نکل سکتے. میرے عزیزوں قرآن کی آیت پڑھو, مَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے. کیسے؟ آپ اپنے گھر, ہم نے بھی یہ زمانہ گزارا, آپ نے بھی. اب سمجھ میں آتا ہے جب ہم باہر نکلتے تو ہمارے بچے مٹی کا گھرودہ بنا رہے ہوتے ہیں, بڑی انہماک سے لکڑیوں سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, قلعے بنا رہے ہوتے ہیں, لان بنا رہے ہوتے ہیں. اب تو بڑے لوگ بھی سمندر کنارے احمقانہ کام کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بنا رہے ہوتے نہیں ہوتے, ہاتھوں میں مٹی, منہ میں مٹی, پیر میں مٹی. ہم کہتے ہیں یار بچے مٹی میں کھیلنے کے بیمار نہ پڑ جائیں. تو ہماری سمجھ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بچے مٹی میں کھیل. وہی حال فرشتوں کا بھی, کہتے ہیں یہ انسانوں کو دیکھو مٹی میں مرے جا رہے ہیں. مٹی سے محبت, مٹی سے نفرت, مٹی سے جنگ. مٹی کھاتے ہیں, مٹی پہنتے ہیں, مٹی اوڑھتے ہیں, مٹی سوتے ہیں, مٹی میں بیٹھتے ہیں, مٹی کے لیے لڑتے ہیں, مٹی کے لیے مرتے ہیں, مٹی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. سب مٹی تو ہے. مٹی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, مٹی کے لیے رشوت دیتے ہیں, مٹی کے لیے رشوت دیتے ہیں, مٹی کھاتے ہیں, مٹی اوڑھتے ہیں, مٹی پہنتے ہیں. ان کا حال تو بچوں جیسا ہے. تو اب عزیزو ایک تو ایسی کوئی فلائٹ ہونی چاہیے جو ہمیں مٹی سے نکال کر نور میں پہنچا دے. پیغمبر فرمایا الصلاۃ معراج المومن. اگر اس مٹی سے نکلنا ہے نیت کرو. جیسے ہی تم نے تکبیرۃ الاحرام کہا دنیا کی خوراک حرام ہو گئی, دنیا کی پوشاک حرام ہو گئی, دنیا کی گفتگو حرام ہو گئی. اب تم زمین پہ نہیں ہو, آسمانوں پہ ہو. تم اپنے خدا سے بات کر رہے ہو جو اس راز کو سمجھ گئے,
انہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ مٹی سے نکل کر نور میں پہنچ جائے. اولاد نور، خوراک نور، پوشاک نور، ذہن نور، سوچ نور، مغز نور. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ان صلاتی و مماتی و محیایا للہ رب العالمین. میں نے زندگی کی ہر چیز پر خدا کا نام لکھ دیا. خدا کے اذن سے انجام دیتا ہوں، خدا کے اذن سے ترک کرتا ہوں. جسے بھی دنیا کے کھلونوں کو نور میں تبدیل کرنا ہے وہ بے شک پہ ایمان لائے، خود بخود دنیا بقعہ نور بن جائے گی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور کیا آپ نے کہ بیست نے کتنا بڑا کمال ہمیں عنایت کیا ہے. یہ وہی عرب تھے کہ چنے کا ستو بناتے تھے، خرمے کا ستو بناتے تھے. بنانے کے بعد کیا کرتے تھے کہ اس کے آنکھ، پیر، ہاتھ، کان، ناک اور سالوں اس کو پوچھتے تھے. اب اتفاق سے اب کہیں سفر پہ گئے، بھوک لگ گئی، کھانا نہ ملا تو پہلے تو پوجا کی اس کی. پوجا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا مجبور ہوں، کیا کروں، اجازت ہے تھوڑا سا ہاتھ توڑ کے کھا لوں. میں نہیں کہہ رہا، اسے طبری کہہ رہے ہیں، بخاری کہہ رہے ہیں، ترمذی کہہ رہے ہیں، مسلم کہہ رہے ہیں، سنن ابن داؤد کہہ رہے ہیں، سنن ابن ماجہ کہہ رہے ہیں. ایک ہاتھ توڑا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگی، ادھر بھی پیٹ نہیں بھرا، بھوک پیٹ کی آگ میں خدا بھی کھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو دوسرا والا بھی کھا لوں. دوسرا ہاتھ کھا لیا. پھر کہتے ہیں پیٹ بھرا نہیں، تو تو خدا ہے، کہ تو سر کھا لوں. بقول بمبئی والوں کے منڈی توڑی منہ میں رکھ لیا. اب نہ ہاتھ ہے نہ گردن ہے. اس نے کہا معذرت، جب آپ کے پاس سر نہیں، آنکھ نہیں، نہ آپ دیکھ سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ مدد کر سکتے ہو، تو بے ہاتھ اور بے سر کے خدا کس کام کا؟ وہ لقمہ اٹھایا منہ میں رکھ لیا. یہ ہے خدا کا تصور. میں ہندوستان میں تھا تو ایک لوگ رات میں نکل رہے تھے عبادت گاہ کے لیے، کمبھ کے میلے کے لیے. ٹرکوں پہ جا رہے تھے لوگ، گیس لیے ہوئے تھے. ایک عورت نے چلانا شروع کیا کہ ہمارے بھگوان کھو گئے. میں نے کہا یار بھگوان بھی کہیں کھوتا ہے؟ یا ہادی المضلین، گمراہوں کو جو راستہ بتا دے اسے خدا کہتے ہیں. خدا گم نہیں ہوتا ہے. تو اب ٹرک روکا گیا. اب گیس لے کر پوری قوم بھگوان ڈھونڈ رہی ہے، پوری قوم خدا ڈھونڈ رہی ہے. نہیں ملا. آخر میں جب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹرک کے ٹائر کے نیچے چاروں ہاتھ پیر ان کے جو ہیں اسٹیکر بنے ہوئے ہیں. اب اس نے رونا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا. میں گیا، میں نے کہا کیا ہوا، بھگوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اس نے کہا آپ کو مذاق. میں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خدا اسے مناؤ جو حادثوں سے لوگوں کو نجات دیتا ہے، نہ وہ جو حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بیست کا کمال ہے. میرے استاد فرماتے ہیں کہ ایک سے ایک ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ناسا جاتے ہیں، جسم پہنچ جاتا ہے. غور کیجئے اس بات کو، جسم پہنچ جاتا ہے کہاں؟ آسمان پہ، لیکن دماغ زمینی پہ رہتا. آنے کے بعد بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی بدن پہنچ گیا کہاں؟ چاند پر، لیکن دماغ ابھی وہیں. کہتے ہیں حضور سرور کائنات ایک دن ایک صحرا سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ سارا لشکر بار بار اوپر دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہم منتظر ہیں کہ سورج ڈھلے تو اللہ کے لیے عبادت کرے. جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی کنتم رواۃ الابل فصرتم رواۃ الشمس. جاؤ اس خدا کا شکریہ کرو، کل تمہاری نظریں اونٹوں پر ٹکی ہوتی تھی، آج تمہاری نگاہیں سورج پر ٹکی ہوئی ہے. یہ بیست کا کمال ہے کہ فرش پہ بیٹھے ہوئے انسان کو عرش تک پہنچا دے. یہ نبوت کا کمال ہے کہ انسان کو جہالت سے نکال کر عرش پہ پہنچا دے. یہ نبوت کا کمال ہے کہ بیٹیاں، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی، زندہ درگور کی جاتی تھی. خالی یہی نہیں تھا، اگر کسی کو خبر دے دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے وَسْوَدَّتْ وَجْهُ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. سوچتا تھا کیا کروں، گلا دبا دوں، کہیں دفنا دوں. آج نہیں ہے. آج ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے.
آپ کے کتنی بیٹی ہیں؟ 4 بیٹی ہیں. اچھا 4 اللہ ہی خیر کرے. تو خدا ہے بےہودے آدمی؟ تو اسے کیا مطلب؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ انتظام بھی کرے گا. جس کو بے ست پہ یقین ہوتا ہے نبوت و خدا پر، اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ہے ایمان بے ست، کہ انسان جب اس پہ ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے. جب تک نبوت پہ ایمان نہیں ہوتا انسان خود کے لیے جیتا ہے، لیکن جب نبوت پہ ایمان ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. اور یہی کمال انسان ہے، جو خود کے لیے جیتا ہے وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے. لیکن جو خدا کے لیے جیتا ہے وہ آنے والے کا دامن بھر دیتا ہے، غریبوں کی مدد کر دیتا ہے، ہمسائے کو سہارا دے دیتا ہے، ڈوبتے کو بچا لیتا ہے. یہی راز ہے کہ جو خود جینا چاہتے ہیں وہ فرعون کی صف میں چلے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے جینا چاہتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مان لیتے ہیں. بس یہ ہے حقیقت نبوت و بعثت، کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سے کلمات ہیں کہ جو نبوت و بعثت کے سلسلے میں آپ نے عرض کیا ہے، اور اس سے زیادہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں فرمایا بھی نہیں. میرے عزیزوں، لیکن وقت جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، حجۃ الوداع میں اعلان کیا انی ادعا فاوشک فاجاب، لوگوں مجھے بلایا جائے گا اور میں اپنے خدا کی آواز پہ لبیک کہوں گا. میں بہت زیادہ تمہارے درمیان نہیں ہوں، میں بہت جلدی تمہارے درمیان سے اٹھ کے جانے والا ہوں. انشاءاللہ شہادت کے ایام میں بہت سی باتیں عرض کروں گا، لیکن حضور سرور کائنات کے جانے کا سن کر سارے لوگ روئے. لیکن ایک بی بی تھی کہ جس کی ہٹکیاں بن گئیں. بابا کیا آپ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ بابا کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ تمام اسلامی کتب میں لکھا ہے کہ جب بی بی زہرا کو معلوم ہوا کہ بابا بیمار ہو گئے ہیں تو دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئیں. آنے کے بعد بابا کے چہرے کو چوما. رسول بے ہوش تھے تو حضرت ابو طالب کا شعر پڑھا، جس شعر کے ذریعے حضرت ابو طالب آسمان سے بارش نازل کیا کرتے تھے. حضور سرور کائنات کو بلند کر کے ہاتھوں پر ابیض الوجوہ استسقى الغمام من وجہہ ابو الیتامى وعصمة الارامل، اے وہ مقدس چہرہ جس کی برکت سے بادل پانی حاصل کرتے ہیں، اے یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا مالک. یہی جملہ جیسے ہی کہا اچانک رونے لگی. روتے روتے آپ کی آنکھوں کے آنسو حضور کے چہرے پہ پڑے. 2 جملے عزیزوں حضور کے چہرے پہ پڑے، گرم گرم آنسو کا پڑنا تھا. اچانک پیغمبر نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے. فرمایا یا فاطمہ لا تحرقینی قلبی ببکائک، اے فاطمہ رو کر میرا دل نہ جلاؤ، مجھے چین سے مر جانے دو. فاطمہ مجھے جانے دو، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے. فاطمہ میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے. فاطمہ کہاں کہاں نہیں روگی، دروازے کے پیچھے روگی، پسلیوں کا ماتم کرو گی فاطمہ، اپنے چھوٹے بچے محسن کا ماتم کرو گی فاطمہ. فاطمہ ابھی نہ رو میرے بچے. روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ حضور کے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے تھے لیکن پوری طاقت سے ہاتھ اٹھایا، فاطمہ کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا. وَمَسْحَا يَدَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهَا، اپنے ہاتھوں کو فاطمہ کی آنکھوں پہ روکا اور فرمایا فاطمہ ان آنسوؤں کو ضائع نہ کرو، مجھے اس دنیا سے جانے دو فاطمہ، تمہیں اپنے باپ کے صدمے میں بہت رونا ہے فاطمہ. ابن عباس ملنے آئے، دیکھا حضور کے آنسو رک نہیں رہے ہیں. فرمایا کہ یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا انی ارا دخل الذل فی بیت فاطمہ،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں بے بسی داخل ہو رہی ہے، میری بچی مظلوم ہو گئی ہے، میری بچی پہ ستم ڈھایا جا رہا ہے اور میری بچی تڑپ تڑپ کے پکار رہی ہے، یا ابت یا رسول اللہ، بابا میری مدد کو آؤ، بابا میری مدد کو آؤ۔ مدد کو تو کوئی نہ آیا، لیکن زور کا دھکا دروازے پہ مارا، دروازہ اکھڑا، سینہ فاطمہ زہرا پہ گرا، تڑپ کے پکارا، یا فزتو الیک انی اسعدینی، اے فزا پڑھ کے آؤ میری مدد کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ نے بہت ظلم برداشت کیے، لیکن آپ کا سن 18 سال کا تھا، آپ کی مدد کرنے کے لیے علی مرتضیٰ موجود تھے، آپ کی مدد کرنے کے لیے ام ایمن موجود تھی۔ بی بی ذرا اپنی چھوٹی بچی کو تو یاد کرو جس کا سن 4 سال کا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی چلا ہوا کرتا لے کر یمیناً و شمالا بھاگ رہی ہے، کبھی دائیں بھاگتی ہے۔ تمہارے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں جب اپنی بچی کو پیار کرنا تو حسین سے معذرت کر لینا، دائیں بھاگ رہی ہے، بائیں بھاگ رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی آؤ میں تمہاری آگ بجھا دوں۔ فرمایا ہم سادات ہیں، ہمارے قریب نہ آنا۔ فرمایا میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہا اگر مدد کرنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ کربلا اور نجف کی زیارت کر کے آئے ہیں، انہی کے حوالے سے جو نہیں گئے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اے حمید اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے کربلا نہیں نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا ہے نجف جا کے کیا کرے گی؟ وہاں میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا ہے، حلال مشکلات، ساری دنیا کی مدد کرتا ہے۔ میں اپنے دادا سے شکایت کروں گی۔ ایک جملہ، یا فاطمہ زہرا بی بی معذرت، میری بھی چھوٹی بچی ہے، مجھے بھی شرم و حیا آتی ہے سکینہ کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن کیا کروں، ذکر نہ کروں تو شفاعت کیسے ہو؟ عزیزوں، شمر فوجی آدمی تھا، ہاتھ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، 4 سال کی بچی پھول جیسی ہوتی ہے، ہاتھوں سے دھکا دے دو تو بچی زمین پہ گر جاتی ہے۔ شمر آگے آیا، سکینہ ڈر کے حمید کے پیچھے بھاگی، شمر نے زور کا تماچا مارا، فَانْكَبَّتْ عَلَى الْأَرْضِ، بچی منہ کے بل زمین پہ گر گئی، تڑپ کے پکارا، اے چچا میری مدد کو۔ اب کی شمر نے تازیانہ مارا، سکینہ چلائی، اے بابا میں نے آپ سے پوچھا تھا یتیم کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ چل گیا بابا، جس کے بندے چھین لیے جائیں، جس کو تماچے مارے جائیں، وہ یتیم ہوتا ہے۔ اے بابا اپنی یتیمہ پر رحم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر۔ بحق محمد و آل محمد، خدا جو بیماروں نے شفا کرم فرما، جو بے اولادوں نے اولاد صالح عنایت فرما، مومنین کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، کاروبار میں کساد و سختی کو دور فرما، بحق محمد و آل محمد تمام اسلامی ممالک میں خیر و برکت و ذکر حسین میں فروغ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں زیارت عتبات عالیہ کربلا مقدسہ
اور تمام اماموں کی زیارت نصیب فرما خدا اسلام دشمن طاقتوں کی ہدایت فرما نور قرآن سے ہمیں منور فرما رسالت پیغمبر گرامی کا واسطہ ہمارے علوم اور ہماری سیرت و ہمارے عمل میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ مریم بائی بنت سلیمان مرحوم، کرمانی فیملی کے مرحومین، ورتیج والا فیملی کے مرحومین، نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم میر ذاکر علی ابن میر رضا حسین، ہندوستان میں آج انتقال ہوا ہے اور آج ہی سپرد خاک کیے گئے ہیں۔ خدا بحق محمد و آل محمد تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور اپنے گھروں میں رات کے کسی وقت بھی جب بھی موقع ملے اس مرحوم کے لیے نماز وحشت پڑھیے گا۔ اور بی بی زہرا نے بھی امیر المومنین سے وصیت کی تھی علی رات کے سناٹے میں آنا اور میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ فصلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ من کل اندیہ تنادی ذکر الحسین یا حسین۔ ہائے سیدہ